بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں اپنے دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ کی مہربان ذات نے اپنے بندوں کے لیے اتنی آسانی فرمائی ہے کہ یہ تھوڑا سا عمل کر کے اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایسے آسان اعمال، اتنے سہولت والے اعمال کہ شاید جنہیں آج ہم اپنی زندگی میں اہمیت ہی نہیں دیتے، کچھ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ دن بھر میں کئی مرتبہ ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنا لیں، ان اعمال کو اختیار کر لیں۔ تو یقین کریں، اگر ہم نے آج ان باتوں کو سمجھ لیا اور ہمیں احساس اور اندازہ ہو گیا کہ روزانہ کتنی مرتبہ ہر مسلمان مرد عورت کے پاس ایسے موقع آتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا عمل کر کے بھی بہت کچھ پا سکتے ہیں، تھوڑا سا عمل کر کے اپنے دنیا آخرت کے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں، اور تھوڑا سا عمل کر کے اللہ کے مقربین میں شمار ہو سکتے ہیں، اور تھوڑا سا عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری کمزوری یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہم دین کے صحیح علم سے بھی دور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر احساس اور طلب کا جذبہ بھی دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل جیسے جمعے کا بیان ہوتا ہے تو جمعے کے بیان کے اندر میں نے جمعے سے متعلق کچھ بات عرض کی، اور چونکہ جمعے کا عام طور پہ تعلق تو مردوں سے ہوتا ہے، لہٰذا انہی کے احکامات جو ہے وہ بیان ہوئے، لیکن میں نے عرض یہ کیا کہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ جمعے کی نماز سے متعلق اتنی زیادہ غفلت میں، کوتاہی میں، سست کہ آج مردوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مجھے اس مبارک دین نے جمعے کے اہتمام کا، تیاری کا، وقت سے پہلے مسجد پہنچنے کا، پیدل جانے کا، نئے صاف ستھرے کپڑے پہننے کا، خوشبو لگانے کا اور قریب پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ جمعے کی اہمیت دلوں سے نکل گئی، تو جتنے فضائل اور برکات اس دن ایک مسلمان کو حاصل ہو سکتے ہیں، ہم اس سے محروم ہو گئے۔
حالانکہ اس کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اسی طریقے سے جو ہماری مستورات ہیں، یہ تو ضمنی بات عرض کر رہا ہوں، اصل موضوع پر ابھی میں نے بات شروع نہیں کی۔ اسی طریقے سے جو ہماری مستورات ہے، ظاہر سی بات ہے مستورات کے لیے مسجد آنا اور جماعت سے نماز پڑھنا مستورات پر نہیں ہے، عورتوں پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جمعے کی بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو مستورات گھر بیٹھ کے اس پر عمل کر سکتی ہے اور بہت بڑا اجر حاصل کر سکتی ہے۔ جیسے جمعے کا غسل ان کے لیے بھی مسنون ہے کہ وہ جمعے کا غسل کرے، وہ سنت جس طرح مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی ہے کہ جمعے کے دن مستقل غسل کر لے۔ اسی طرح صاف ستھرے کپڑے پہننا، اہتمام کرنا جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الکہف کی تلاوت جس طرح مردوں کے لیے مسنون ہے عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ اسی طرح درود شریف کی کثرت اور اہتمام جس طرح مردوں کے لیے جمعے کے دن مسنون ہے عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے۔ اور جس طرح جمعے کے دن دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وقت دعاؤں کی گھڑی ہوتی ہے، مردوں کے لیے موقع ہے، مستورات کے لیے بھی موقع ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح کی نماز وہ ضروری تو نہیں، لیکن جمعے کے دن پڑھنا افضل ہے، جس طرح مردوں کے لیے ہے اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر آج ہم تھوڑا سا اپنے اندر سنجیدگی کا مزاج پیدا کریں، یقین کریں یہ زندگی بہت تیزی کے ساتھ اس کی دن راتیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور آج تو احساس نہیں لیکن آخرت میں جا کے اس کا بڑی شدت اور سختی کے ساتھ احساس ہوگا۔ تو بہرحال کوشش یہی ہوتی ہے کہ چونکہ ہفتے میں یہ ایک موقع ہوتا ہے، وہ بھی آدھے گھنٹے کا وقت ہے، اور وہ بھی ظاہر سی بات ہے ہماری بہت ساری مستورات بڑی قربانی کے ساتھ اپنے معاملات کو، مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے تشریف لاتی ہے، تو ایسی بات ضرور ایک پیغام جائے کہ جس سے سب فائدہ اٹھا سکے۔ جیسے میں نے پچھلی مجلس مسواک سے متعلق بات کی تھی، مسواک کی اہمیت اور سنت سے متعلق، تو الحمدللہ اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارے کئی مسجد کے ساتھی جنہوں نے بیان سنا تھا، لائیو بیان، اور انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ ہم نے الحمدللہ اپنے گھروں کی مستورات کو مسواک لا کر دی ہے اور باقاعدہ انہوں نے مسواک کا عمل شروع کیا ہے۔ تو دیکھیں ایک عمل کی طرف توجہ ہو گئی، ایک سنت زندہ ہو گئی، زندگی میں آ گئی، کتنا بڑا کام ہو گیا۔ تو اسی طرح آج جو مجھے کچھ بات عرض کرنی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے اور ہے بہت آسان، اور روزانہ ہماری زندگی میں وہ کئی مرتبہ ہمارے پاس موقع آتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس سے بالکل غافل ہیں۔ بالکل غافل ہے، اور وہ موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ دن میں 5 مرتبہ ہر مسلمان آذان کی آواز تقریباً سنتا ہے۔ ہر محلے کی مسجد میں آذان ہوتی ہے، اور اللہ کریم کا بہت بڑا کرم ہے کہ چونکہ ہم ایک اسلامی معاشرے میں اور ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو ہمیں اپنی قریبی مسجدوں سے آذان کی آواز آتی ہے، بہت سہولت سے آتی ہے، لیکن چونکہ یہ چیز اتنی آسانی سے مل گئی ہے تو ہمیں اس کی قدر و قیمت کا، اس نعمت کا اندازہ آج تک نہیں ہو سکا ہے۔ اور اس کی قدر آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو بیرون دنیا میں رہتے ہیں، غیر مسلم ممالک میں جو رہتے ہیں، اور ان کو کئی کلومیٹر سفر کر کے مسجد جانا پڑتا ہے، اور وہ آذان کی آواز سننے کو ترس جاتے ہیں۔ ہمارے جو ساتھی بیرون میں ہوتے ہیں، بعض جب آتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پر آپ حضرات شکر ادا کریں، ہر گلی میں 2 مسجدیں ہیں، کئی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہے، یہ نعمت ان کو حاصل نہیں ہے، ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ نعمت عظمی حاصل ہے۔ تو اب اذان کی آواز ہم روزانہ 5 مرتبہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 مرتبہ ہمیں مؤذن کے اذان کی آواز آتی ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ یہ اذان کا جو عمل ہے یہ ہمارے لیے کس قدر اہمیت اور برکت کا باعث ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا دین کو سیکھ لیں اور اذان سے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک احادیث ہے، جو مبارک اعمال ہے، جو مبارک احکامات ہیں، یقین کریں اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم نے آج تک کتنا وقت اپنا ضائع کر دیا ہے۔ تو اس لیے میں اس مختصر سے وقت میں تھوڑی سی بات اذان کے عمل سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اذان کا جو عمل ہے یہ اطلاع ہوتی ہے نماز کی، نماز کے وقت کی۔ اللہ نے اس امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی اور ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ایمان والوں پہ فرض ہے، لیکن اس فرض کے لیے کتابا موقوتا اللہ پاک نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب دل چاہا جو نماز پڑھنی ہو جس وقت پڑھ لی، نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ فجر کا ایک وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، عصر کا ایک وقت ہے، مغرب کا ایک وقت ہے، عشاء کا ایک وقت ہے۔ اب ایک مسلمان مرد عورت کو یہ پتہ کیسے چلے کہ میری فجر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے، عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے، عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے؟ اس کے لیے جو عمل اس امت کو دیا گیا وہ عمل وہ اذان کا عمل تھا، اذان کا مبارک عمل تھا جو اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے۔ اس لیے 5 وقت ہر مسلمان کی مسجد میں، چاہے وہ کسی بھی مسلک و مشرب کا ہو، وہاں مؤذن مقرر ہوتا ہے اور وہ وقت پر اذان دیتا ہے۔ اب ہم اس کو بالکل ایک آسان اور ایک روزمرہ کا معمول سمجھ کے ہم اس کو لے لیتے ہیں، لہٰذا اذان کی آواز آتی ہے لیکن ہم اپنی باتوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، گپ شپ میں بھی لگے ہوئے ہیں، کام کاج میں بھی لگے ہوئے ہیں، نیند بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یعنی اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی کبھی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ اس موقع پر بحیثیت ایک مسلمان اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے مجھے کچھ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ تو اس لیے آج اس پر تھوڑا سا غور کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا قیمتی اور بابرکت عمل ہے کہ ان کلمات کی ادائیگی سے شیطان اور شیطان کے جو ناپاک اثرات ہے، اس کی جو نحوست ہے، اس سے اللہ پاک اس پورے علاقے کو محفوظ کر دیتے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان دینا شروع کر دیتا ہے تو فَأَدْبَرَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، اور بھاگتا بھی اس طرح ہے کہ ریح خارج کرتا ہوا، یعنی یہ اشارہ ہے کہ اس پر ایک ایسی بے چینی اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ وہ پھر برداشت نہیں کر سکتا اذان کے کلمات، اس لیے کہ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ریح خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ کہاں سے؟ جہاں سے اذان کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ اور کتنا دور چلا جاتا ہے؟ فرمائے اتنا دور چلا جاتا ہے جہاں تک اس کو آواز نہ آئے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے
کہ اب کراچی کی ہر گلی میں آواز آزان شروع ہوتی ہے تو اس کو اس آبادی سے نکلنا پڑے گا، یہ دور چلا جاتا ہے۔ تو آزان کی برکت کیا ہے کہ اس کی برکت سے شیطان اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے، دفع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو جتنے شیطان کے وساوس ہے، شبہات ہے، خیالات ہے، گناہوں کے جذبات ہے، جو لے کر یہ آتا ہے، تو ایک آزان کے عمل میں اللہ نے اتنی بڑی طاقت رکھی ہے کہ اس کی برکت سے یہ شیطان وہاں سے ریح خارج کرتا ہوا دور چلا جاتا ہے۔ اس علاقے سے شیطانی اثرات آزان کی برکت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب آزان ختم ہوتی ہے یہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ پھر جب مسجد میں نماز کھڑی ہوتی ہے، مرد جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز سے پہلے اقامت شروع ہوتی ہے، پھر اس کو آواز جاتی ہے، پھر یہ ریح خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور آبادی سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس عمل میں بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی برکت رکھی ہے، اس لیے اس نعمت کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس پر اللہ کا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کے شاعر، اللہ کے اس مبارک دین اسلام کی ایک زندہ علامت ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا، ان کی عظمت دل میں بٹھائے گا، تو یہ اس کے دل کو پاک کرنے کا، متقی بنانے کا ایک ذریعہ ہے، اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آزان شروع ہو جائے تو بحیثیت ایک مسلمان مرد عورت ہونے کے ہمیں چاہیے کہ تسلی کے ساتھ آزان کو سن لیں۔ ہاں اس دوران کوئی کام کرنا منع نہیں ہے، اگر مستورات اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، ضروریات میں لگی ہوئی ہے تو کر سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس دوران بلا ضرورت اونچی آواز سے بات چیت کرنا اور ہنسی مذاق کرنا، گپ شپ کرنا، یا خدا نخواستہ کسی کو ڈانٹنا، ڈپٹنا یا کوسنا، یہ نہ ہو۔ یہ چیز جو ہے یہ تعظیم کی خلاف ورزی ہو جائے گی، یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص آزان دینے کے عمل پہ مأمور ہوتا ہے، آزان دیتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو مؤذن کہتے ہیں، اس کو مؤذن کہا جاتا ہے۔ اور جو مؤذن ہوتا ہے، جو لوگوں کو آزان دے کر نماز کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کا کام اللہ کو اتنا پسند ہے، اس کی ذمہ داری اللہ کو اتنی پسند ہے کہ حدیث پاک میں اس کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو مؤذنین اس حال میں آئیں گے کہ ان کی گردنیں خوب لمبی ہوگی، یہ لمبی گردنوں کے ساتھ آئیں گے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ تو شارحین نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے جیسے سردار، ایک دنیا میں جیسے ایک VIP آدمی آتا ہے پروٹوکول کے ساتھ، تو یہ اتنی عزت کے ساتھ اور اتنی ایک مرتبت کے ساتھ آئیں گے کہ لوگ ان پہ رش کریں گے، ان کو اللہ نے ایک مقام دیا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اذن 7 سنین محتسبا کتب له براءۃ من النار، فرمایا کہ جس شخص نے 7 سال تک آزان دی، یعنی لوگوں کو نماز کے لیے بلایا 7 سال تک، اور کیوں آزان دی؟ محتسبا، صرف ثواب کی امید پر، یہ شرط ہے، چونکہ عمل بہت بڑا ہے، اللہ نے اخلاص بھی اسی درجے کا مانگا ہے۔ تو جو آزان دے اور ثواب کی امید پر دے، اور کوئی غرض، کوئی مقصد، کوئی اس کے اندر کوئی اور داعیہ اور جذبہ نہیں ہے،
تو حدیث پاک میں فرمایا جو مؤذن 7 سال تک اپنی قوم کو اذان دے صرف ثواب کی امید پر دے تو اس مؤذن کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے. اسی طریقے سے روایت میں آتا ہے کہ مؤذن جب ایک اذان دیتا ہے تو ایک اذان پر اللہ اس کو 60 نیکیاں دیتے ہیں. 60. اور جب اقامت دیتا ہے تو اس پر اللہ اس کو 30 نیکیاں دیتے ہیں. 30 نیکیاں اللہ پاک اس کو دیتے ہیں. تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ عمل اللہ کو کتنا محبوب ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورے علاقے کی محلے کی مسجد کا مؤذن تو ایک ہوگا, تو باقی لوگ کیا کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ اذان دینا تو مردوں کا عمل ہے, مستورات کیا کریں گی؟ اب مجھے جو اصل بات آپ سے اس مجلس میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مستورات کیا کریں گی جو اذان نہیں دے سکتی, یا وہ مرد حضرات جو مؤذن نہیں ہے, تو کیا وہ اس اجر سے محروم ہو جائیں گے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذنین کے فضائل بیان کیے, صحابہ تو چونکہ اعمال پہ حریص تھے, آخرت کے طلبگار تھے, جنت کے عاشق تھے, تو ایک صحابی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اذان دینے والے تو ہم پر فضیلت لے گئے, ہم تو بہت پیچھے رہ گئے, اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما یقول المؤذن, فرمایا جب تم اذان کی آواز سن لو تو تم وہی کلمات دہراؤ جو مؤذن کہہ رہا ہے, انہی کلمات کو دہراؤ جو کہ مؤذن کہہ رہا ہے, وہی کلمات تم پڑھ لو. اور پھر فرمائے کہ فصل, اس کے بعد تم اللہ سے جو بھی دعا کر لو تعطا, تو تم کو دے دیا جائے گا, تم کو دے دیا جائے گا. سمجھ گئے؟ تو اب ہمیں سمجھنی ہے یہ بات, مستورات کو بھی, تمام مردوں کو بھی, کہ یہ بڑا اہم عمل ہے جس سے ہم بالکل غافل ہیں. ہم اذان کی آواز سنتے ہیں لیکن کبھی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ اس موقع پر میری ذمہ داری کیا ہے, میں اجر کیسے حاصل کر سکتا ہوں. تو اس کے لیے حکم یہ دیا گیا جو میں آپ سے اب عرض کرنا چاہتا ہوں, اور اس کو بہت توجہ کے ساتھ سن لیں, کہ اس امت کو حکم دیا گیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اور صحابہ نے ساری زندگی اس پر عمل کیا کہ اذان کا جواب دیا. اور اذان کا جواب دینے کے فضائل بہت زیادہ ہیں, اتنے زیادہ ہیں اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے انہی کلمات کو اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آواز میں دہرانا, زور سے نہیں, آہستہ آواز میں, یہ کہلاتا ہے اذان کا جواب. اذان کے جواب کا اور کوئی مطلب نہیں ہے, یہی مطلب ہے. لہذا جب وہ کہے اللہ اکبر تو ہم آہستہ سے کہیں اللہ اکبر. پھر جب وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ, تو ہم کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر جب وہ کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ, تو ہم اس کے جواب میں بھی یہی کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد ہاں, جب وہ کہے حی علی الصلاح حی علی الصلاح, تو ہم کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہاں فرق ہے, بس یہ سمجھ لیں. اور حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اس کے جواب میں بھی کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ. بس باقی سارے کلمات کا جواب وہی ہے, صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح یہ جو جملے ہیں اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر جب وہ کہے اللہ اکبر تو ہم کہیں اللہ اکبر. جب وہ کہے لا الہ الا اللہ ہم بھی کہیں لا الہ الا اللہ. سمجھ گئے؟ تو اب یہ ہے اذان کا جواب دینا, کہ اذان کا جواب دے دیا جائے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مؤذن کے کلمات کے پیچھے پیچھے وہی کلمات پڑھتا رہے
صرف حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے تو گویا کہ اس نے بھی اس اجر کو پا لیا. سمجھ گئے؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک دوسری روایت بڑی اہم روایت ہے اور سننے کے لائق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے اور تم اذان کی آواز سن لو تو اس کے پیچھے پیچھے وہی کلمات دہراتے رہو، وہی کلمات دہراتے رہو. جب اذان ختم ہو جائے تم نے بھی جواب دے دیا پورا، اس کے بعد کیا کریں؟ اب سنیں غور سے. اب فرمایا کہ ثم صلی علیہ، مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو. دیکھیں، اذان ختم ہونے کے بعد آپ نے جواب دے دیا، اس کے بعد آہستہ آواز میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. کوئی سا درود شریف بھی. نماز میں سب سے افضل یہ ہے کہ جو درود ابراہیمی ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود شریف ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ پڑھ لو. اس کے بعد فرمایا کہ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگ لو. یہ جو اذان کی مسنون دعا ہے نا، اور ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، مرد عورت کو. نہیں ہو تو آج ہی اس دعا کو منگا لیں، خرید لیں اور اس کو دیکھ کر پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں. تو اب دیکھیں، اذان کا جواب دیا، اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد فرمایا کہ مسنون دعا پڑھ لیں. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہاں تک آتا ہے. ایک روایت میں انک لا تخلف المیعاد بھی ہے، تو وہ جملہ اگر کوئی ملا دے تو بھی ٹھیک، ورنہ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته یہاں تک بھی پڑھ لے تو کافی ہے. یہ ہے اذان کے بعد کی مسنون دعا. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اور اس کے بعد اگر پڑھیں انک لا تخلف المیعاد. تو اب دیکھیں تین چیزیں ہو گئی. مؤذن کی اذان سن کر آپ نے اس کلمات کا جواب دیا اس کے پیچھے پیچھے، پھر جیسے اذان ختم ہوئی تو آپ نے کیا پڑھی؟ درود شریف پڑھ لیا. درود شریف کے بعد آپ نے اذان کی مسنون دعا اللہم رب هذه الدعوة التامة والی پڑھ لی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس امتی نے اس طرح کر لیا حلت لہو شفاعتی، اس بندے کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی. اب اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے. ہمیں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت مل رہی ہے، اور میں نے شروع میں عرض کیا نا کہ ہمیں آج تک احساس ہی نہیں ہے کہ 5 مرتبہ دن میں ہم پر یہ موقع آ کے چلا جاتا ہے، اور ہمیں اس طرف توجہ بھی نہیں ہے کہ اس موقع پر میں کتنے بڑے اجر کا موقع ضائع کر رہا ہوں. کتنا آسان ہے، لیکن آج ہم ان اعمال کو معمولی سمجھ کر، آسان سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر بالکل زندگیوں سے نکال چکے. اس لیے میری درخواست یہ ہے، مستورات کی مجلس ہے خاص طور پہ، کہ چونکہ اذان کی آواز آتی ہے تو جب اذان شروع ہو جائے تو ایک تو یہ کہ اس کی تعظیم کر لیں. یعنی اگر سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو بالوں کو ڈھک لیں. اذان کا احترام بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ جس پر اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں. میں بس چھوٹی سی بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں کہ مشہور واقعہ ہے کہ ہارون الرشید جو بنو عباس کے مشہور خلیفہ گزرے، ان کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ نام تھا. بڑی نیک عورت تھی جس نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی عراق سے لے کر کے منی عرفات تک حاجیوں کے لیے. اتنے بڑے بڑے کام کیے. جب اس کا انتقال ہوا، کہتے ہیں اللہ کے سامنے پیش ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا، کہا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو ملکہ زبیدہ نے کہا جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا تو اللہ نے پوچھا کہ زبیدہ میرے لیے کیا لے کر آئی ہو، کیا عمل کیا؟ میں نے کہا اللہ آپ کے لیے اتنی بڑی نہر کھدوائی تاکہ حاجیوں کو آرام ہو.
کہا وہ تو بیت المال کا پیسہ تھا. اللہ نے فرمایا تمہارا ذاتی تو نہیں تھا, یہ بتاؤ میرے لیے کچھ عمل ہے خاص؟ تو کہا میں ڈر گئی. اللہ نے فرمایا ہمارے پاس ہے. پھر فرمایا تمہیں یاد نہیں ہے لیکن ایک دن تم کھانے کے دسترخوان پر بیٹھی تھی اور تم نے لقمہ بنایا, منہ کی طرف لے جانے لگی تو اتنے میں قریب سے آذان کی آواز شروع ہو گئی. تم نے فوراً اس لقمے کو واپس رکھا, اپنے سر کا دوپٹہ صحیح کیا, آذان کو سنا. یہ عمل خالص میرے لیے تھا. ہم اس پر تم سے اتنا خوش ہوئے کہ تمہارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دیں. آج ہمیں اس کا احساس نہیں. اسی طریقے سے ایک آخری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ آذان کا جواب دے, پھر درود شریف پڑھ لے, پھر مسنون دعا پڑھ لے جیسے میں نے عرض کیا, اور فرمایا اس کے بعد یہ بندہ اپنے لیے اللہ سے جو دعا کرتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی دعا کو رد نہیں فرماتے, ضرور قبول ہوتی ہے. تو یہ دعا کی قبولیت کا بھی بہت بڑا وقت ہے. تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس 5 مرتبہ کم از کم یہ موقع ہوتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اذان کا جواب بھی دیں, درود شریف پڑھیں, پھر مسنون دعا پڑھیں, پھر اللہ پاک سے دعا بھی مانگیں تاکہ ہماری زندگی قیمتی ہو جائے, ہمارے نام اعمال میں اجر بڑھ جائے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے, اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے. پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ نصیب فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں ہے, اسپتالوں میں ہے, جن بیماریوں میں مبتلا ہے, اللہ پاک سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. جتنے پریشان حال ہے اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں, اپنی قبروں میں ہیں, اللہ سب پر رحم فرما کر سب کی مغفرت فرما دے. ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے, فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.